سنا ہے کہ آپ جو ریلوے ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو جو ہے 90 جو ہے قتل جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹس معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کریں؟ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جتنی ہی آپ ٹف ڈیوٹی کرتے ہیں کیا آپ کو اتنا ہی اس کا صلہ ملتا ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ جتنی جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ نہیں۔ ہمارے اداروں کے اندر مزدور کو مزدوری پراپر طریقے سے نہیں ملے گی تو وہ ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ پھر وہ کام چوری کرے گا، وہ پھر بھتہ خوری کرے گا یا اور کوئی کام سٹارٹ کرے گا کسی اپنے ہیڈ کو جو 5,000 دے کر وہ منتھلی پر چلا جائے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی پاکستان۔ آج جو ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جس شخصیت سے، وہ مشہور شخصیت ہے جو کہ پاکستان ریلوے کے ڈرائیور ہیں اور کراچی کے تمام ڈرائیوروں کے صدر ہیں، جن کا نام ہے میر بخش رند صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور ان کی ڈیوٹی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر سر۔ سر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں آپ کی لائف کے حوالے سے تھوڑا، کیونکہ ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو، کار ڈرائیور بھی دیکھے ہیں، بائک ڈرائیور بھی دیکھے ہیں، ان کی ڈرائیونگ بھی دیکھی ہے، لیکن جو ڈرائیونگ آپ کرتے ہیں وہ ذرا تھوڑی ٹف ڈیوٹی ہے، تو اس کے حوالے سے ہماری دیکھنے والوں کو بتائیں سر۔ ظاہری بات ہے جس انجن کے اوپر ہم موجود ہوتے ہیں وہ بہت ہی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اس دوران کئی ہزار لوگ پیچھے ہمارے سفر کرتے ہیں اور ان کو ہمارے پرابلمس کا آگے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ لائف کا اسٹارٹ یہ ہوا تھا کہ ہم پہلے اسسٹنٹ ڈرائیورس اپائنٹمنٹ ہوئے تھے 1992 کے اندر، اور اس کے بعد ہمارا یہ سفر آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہوا۔ ڈپٹی ڈرائیور 17 سال کے بعد ڈپٹی ڈرائیور بنے، 17 سال کے بعد پھر 6 سال کے بعد ہم لوگ ڈرائیورس بنے، اور آج اللہ کا یہ کرم ہے کہ آج پیسنجر ٹرین کے فرسٹ لنک کے میں ڈرائیور ہوں، اور کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ میری ٹرین کے پیچھے سفر کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مشکلات سفر ہم کر کے اور بڑے بڑے ایکسیڈنٹس کو دیکھ کر اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے، کیونکہ پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، اور ہم قانون کی تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اور قانون پر چلتے ہوئے اس ٹرین کا سفر اور آپ جیسے مسافروں کو خیر و خیریت سے اپنے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا سر، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیوٹی کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہو، یا پرابلم ہوگی جس میں کوئی آپ کو ایسا واقعہ یاد ہو؟ جی ظاہری بات ہے، مجھے یاد ہے کہ چھوٹے موٹے تو بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں جو ٹریس پاسرز گزرتے ہیں، اور ٹریس پاسرز جب گزرتا ہے تو وہ ہماری انجن سے ہٹ ہوتا ہے، اور ہٹ ہونے کے بعد اپنی زندگی گوا بیٹھتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ تو پرابلم اور بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک بندے کی غفلت سے نہیں ہوتے، اس کے اندر بہت سے ڈپارٹمنٹس اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ایکسیڈنٹس رونما ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اسپیشل طور پہ ہمیں تمام کے تمام جو بھی ہمارے ساتھ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی تمام معلومات ہمیں ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہم حتمی امکان کوشش کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں۔ لیکن ایک ہیومنٹیرین اس طرح کہا جائے کہ وہ غفلت ہوتی ہے، ایک اپنا مٹیریلس غفلت ہوتی ہے، اس مٹیریل غفلت کی وجہ سے ایکسیڈنٹس رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم حتمی امکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی شدت کم ہو جائے اور کم سے کم لاس پڑے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ اچھا سر، ہم نے سننے میں یہ آیا ہے یا ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ریلوے ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو جو ہے 90 جو ہے قتل جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹس معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ تو اب ایک کہاوت ہے، اس طرح کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 90 خون معاف، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، خون ہم نہیں کرتے، ہم ایک پٹری کے اوپر ایک ہی سمت کے اندر ہم ٹرین چلاتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے اس ٹریک پر کھڑا ہو جائے تو اس میں ہماری غفلت نہیں ہے، اس بندے کی بیوقوفی ہے جو اس ٹریک کے اوپر چڑھ کے ہے۔ جرم جو کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ بہت سے ایسے گیٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر گیٹ والے موجود نہیں ہوتے، وہاں پر ٹریس پاسرز اور بسیں یا کوئی گاڑیاں ایسی گزرتی ہیں جو دھیان نہیں دیتی کہ اس سائڈ سے ٹرین آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور وہ اسی غفلت کی وجہ سے ہماری چلتی ہوئی ٹرین کی اسپیڈ کم از کم 110 105 کلومیٹر اسپیڈ ہوتی ہے۔ اور بڑی آپ کو ایک معلومات کی میں خبر دوں کہ جب ہم بریکنگ کرتے ہیں تو ہماری بریکنگ 5 سے 60 سیکنڈ کے درمیان پیچھے ٹرین میں ہوتی ہے، اور 110 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اگر 5 سے 7 کلومیٹر کے سیکنڈز کے بعد بریکنگ ہو تو کافی دور تک ہماری ٹرین نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ بس نہیں ہے، یہ ٹرین ہے۔ یہ ٹرین جو ہے نا، اتنی بڑے کوچز لگے ہوئے ہیں،
ان کے پریشرز کو روکنے کے لیے ان بریکوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جو آپ نے کہا کہ 99 خون معاف ہیں, تو میڈم ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی تھی, لیکن کافی عرصہ قبل ہمارے ریلوے کے اندر ایک منسٹر ہوا کرتے تھے, ان کی سیلون کو چھوٹی سی ٹکر لگنے کی وجہ سے اس نے یہ ایکشن لیا ہے کہ جس نے بھی یہ ٹکر لگائی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی ہے. دیکھیں میڈم, بات کہنے کے ہے کہ ہماری غفلت نہیں ہوتی, لیکن یہ ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کی جو چیز ہے نا وہ ہمارے مسلط کر دی گئی ہے. ورنہ ہم بس تو نہیں ہے ہمارے پاس ٹرین ہے اور اس کی اپنی پٹری الگ ہے. اس کے اوپر جو آئے گا وہ خود بخود ہٹ ہوگا. ہم ہٹ نہیں کرتے, وہ خود بخود ہٹ آگے ہوتا ہے, وہ اپنی موت کو دعوت خود بخود دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اب ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے, عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر نہیں بنتی, نہ ہی ہماری کوئی انکوائری بنتی ہے. اس مرنے والے کے اوپر ہی ایف آئی آر کرنی چاہیے اور ان کے لواحقین کے اوپر بھی ایف آئی آر کرنی چاہیے, کیونکہ وہ لوگ ہی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب وہ ٹریک پر آتے ہیں. اچھا سر, ٹرین تو اپنی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی اچانک سے ہٹ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, ٹرین فوراًلی روک دیتے ہیں یا؟ دیکھیں جی, بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک انسان بھی ہوں. ظاہر بات ہے جو چیز ہٹ ہوتی ہے اور اس ہٹ ہونے والا چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو, جانور کے لیے تو بہت کم رکنا پڑتا ہے, لیکن انسان کے لیے ہمیں رکنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں ڈر اور خوف یہ رہتا ہے کہ اگر نائٹ ہے یا دن کا ٹائم ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو ہم اپنی ٹرین کو روکتے ہیں. روکنے کے بعد ہمارے پاس انچارج گارڈ ہوتا ہے, اس کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے, وہ بائی موبائل کر دیا جائے یا وی ایچ ایف سیٹ کے ذریعے کر دیا جائے. پولیس والے موجود ہیں تو وہ باڈی جو ہے نا وہ اٹھا کے ان پولیس والوں اور گارڈ کے حوالے کرتے ہیں, تاکہ اس کے لواحقین کو اور اس کو مدفن کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو, تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو, کوئی جانور ان کو کھائے نہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے کی تو لگ بھگ ہوتی ہے, تو اس میں آپ اپنی فیملی کو, بچوں کو کیسے ٹائم دیتے ہوں گے, کیسے مینیج کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیں. دیکھیں جی, نیچرل جو ڈیوٹی ہے اصل میں ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی, لیکن کم اسٹاف ہونے کی وجہ سے یہ ڈیوٹی 12 گھنٹے بڑھ جاتی ہے, اور پیسنجر ٹرینس کے اوپر تقریباً 11 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے ہوتی ہے. گڈس ٹرین کے اوپر 12 سے بڑھ کر 24 اور 40 اور 45 گھنٹے ہو جاتی ہے. یہ پھر ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے کہ گاڑی کو چھوڑ کر پھر واپس آ کے 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو تمام چیزوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ ریسنٹلی جو دور چل رہا ہے اس کے اندر شارٹیج آف اسٹاف ہونے کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ ہم اپنی اولاد کو نہ اپنے گھر کو کوئی ٹائم نہیں دے پاتے, صرف اس وجہ سے کہ ان کی گورنمنٹس کی جو پالیسیز ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ نرسری کو بھرتی کیا جائے, جب بھرتی ہوگی تو لوگوں کے اوپر سے برڈن کم ہوگا, نوکریاں پراپر لوگ جو ہے 8 گھنٹے کریں گے اور اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے تمام فیملی ممبرس کو جو ہے وہ ٹائم دے سکیں گے. تو یہ باقی جو ہے نا وہ 24 گھنٹے ہم صرف شارٹیج کی وجہ سے کرتے ہیں, باقی وہ نہیں کرنے پڑتے. اچھا سر, ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی معلومات انجن کے حوالے سے دیں گے سر؟ جی بالکل دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا, کیونکہ اس سوال کے پوچھنے سے مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں. آپ بات تو یہ سمجھیں کہ میں ایک ٹرین کا پائلٹ ہوں, میں ٹرین کا ڈرائیور ہوں, اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہمارے پاس جو انجن کے اوپر لگی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ اتنی اتھینٹک ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ پروف بھی ہیں. اگر میں کسی قسم کی کوئی غفلت کروں, اگر 2 یا 4 سیکنڈز کے لیے میری آنکھ بند بھی ہو جائے, تو میڈم آپ یقین کریں کہ ود ان سیکنڈس ایک پلنٹی اپلیکیشن لگتی ہے جسے ویجیلیس ڈیوائس ہم کہتے ہیں, اور ود ان سیکنڈس کے اندر میری پوری ٹرین جو ہے پروٹیکٹ ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک بریکنگ لگ کر وہ رک جاتی ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اسپیڈو میٹرس ہیں, 4 ہمارے پاس کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دھیان دینا پڑتا ہے. بریکنگ پاورس ہیں, اور المیہ ہمارے لیے ہے کہ پہلے جو بریکنگ تھی وہ مختلف کمپنیز اور مختلف لیول کی بریکنگ تھی, اب تو نئی طرز کی ایئر بریک سسٹمز آ گیا ہے جس کے لیے بہت کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ انجن کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ انجن ایک بہت بڑی فیکٹری ہے, اور اس فیکٹری کو جو ہے نا وہ چلانے والا صرف ایک ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور ہوتا ہے, اور کوئی نہیں ہوتا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اسسٹنٹ ڈرائیور جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, اسسٹنٹس ڈرائیور, جب نام ہی اسسٹنٹ ڈرائیور ہے تو وہ مجھے اسسٹ کرتا ہے. آنے والی تمام جو چیزیں ہیں آگے, اس میں سگنلز ہیں, اس میں کاشنز ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ٹیکنیکل کے طور پہ ان کا پتہ ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں اس چیز کا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈرائیور گاڑی کو سلو کر دیتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے,
میں اپنی گاڑی کو اپنی مرضی سے سلو نہیں کرتا ہوں. میرا اسسٹنٹ ڈرائیور تمام چیزوں کو جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں. مجھے ریپیٹ کرنے کا اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں الرٹ ہیں. تو اسسٹنٹ ڈرائیور کی ڈیوٹی میں شمار ہے کہ وہ پورے کا پورا انجن ایگزامن کرتا ہے. انجن ایگزامن کرنے کے بعد مکمل طریقے سے وہ تسلی کرتا ہے, مجھے انٹیمیٹ کرتا ہے کہ سر ہمارا انجن فٹ فار ورکنگ ہے اور ہم لے چلیں. اور اس کے بعد جو ہے سیکشنز کے اندر جو ہے وہ سگنل سارا سسٹم جو ہمارے پاس لگا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے بتاتا ہے کہ گرین ہے, رائٹ ہے, ریڈ ہے. یہ تمام چیزوں کو انٹیمیٹ کرنے کے بعد اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. سر ڈیوٹی تو آپ کی بہت ٹف ہے, اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جتنی ہی آپ ٹف ڈیوٹی کرتے ہیں کیا آپ کو اتنا ہی اس کا صلہ ملتا ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ جتنی جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ نہیں ملتا. میں آپ کو بتاؤں کہ 8 سال 9 سال سے لے کر میں سپریم کورٹس کے اندر ایک میرا کیس چل رہا ہے. جو میری مرادیں بکس کے ذریعے, قانون کے ذریعے انگریز نے وہ چیزیں لکھ کر ہمیں دی بھی تھی, ہم لے بھی رہے تھے, وصول بھی کر رہے تھے مجھ سے سینئر ڈرائیور جو اس دنیا کے اندر نہیں رہے, لیکن اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم سے واپس لی جا رہی ہیں اور ایک بھیک کی مد میں وہ چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں. میں ڈرائیور ہوں, ڈرائیور ہونے کے ناطے جب ایک کال مین مجھے کال کرنے کے لیے آتا ہے نا میڈم, تو آپ یقین کریں کہ میری پوری کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور رات کو 2 بجے آئے, رات کو 3 بجے آئے, رات کو 5 بجے آئے, کسی ٹائم بھی آئے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. انگریز کا ایک رول تھا کہ ہم اپنے ڈرائیورز کو, پائلٹ کو اتنا فیسلیٹیٹ کریں کہ وہ ڈرائیور کسی اور پریشانی کے اندر نہ مانے دو. ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے کوئی اسکولس نہیں ہے ریلوے کے اندر. ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اس گھروں کے اندر جو لائٹنگ سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے. ہمارے گھروں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر پانی نہیں آتا, ہماری ہاسپٹلس کے اندر دوائیاں نہیں ہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں تو یہ گورنمنٹ, یہ حکومت چاہتی ہے کہ مجھے پرفیکٹ ڈرائیور چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے کے ساتھ یہ 4 ایسنشل پرابلمس کریٹ ہوں تو کیا وہ جسمانی طریقے سے موجود ہوتا ہے انجن کے اوپر؟ جسمانی طور پہ وہ موجود ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پہ وہ موجود نہیں ہوتا. بہت سے ایکسیڈنٹ رونما اس طرح ہوتے ہیں. ہمیں اگر فیسلیٹیٹ کیا جائے کہ ایک محنت کرنے والے بندے کو اس کا اتنا معاوضہ دیا جائے جو رول اور قانون کے مطابق لکھا ہوا ہے, تو شاید ہمیں پریشانیاں بہت سی دور ہو سکتی ہیں. میں اپنے بچے کو کسی اچھی اسکول کے اندر تعلیم دے سکتا ہوں, میں اپنے کسی بچے کو جو بیمار ہو جائے اچھی ہاسپٹلس کے اندر دکھا سکتا ہوں. میرا بچہ اگر کسی بھی ہو تو میں اپنی پرائیویٹ کوئی جگہ مکان لے کر ان بچوں کو اسی طرح فیسلیٹیٹ کر سکتا ہوں. لیکن المیہ ہے کہ ہمیں وہ فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی ہمیں وہ اپنی مرادیں دی جا رہی ہیں. ہمیں اس طرح کام لیا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں کہ ایک انسان جو 1 من وزن اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر 10 من کا ٹوکرا رکھ کے اس کو بولیں گے اب یہ بھی اٹھائیں, آپ کو مرادیں بھی اتنی ملیں گی. اس لیے افسوس کے ساتھ اور آپ کے چیمبر سے تسلسل میں ضرور وہ اتھارٹیاں جو اس ملک کو چلا رہی ہیں, وہ منسٹرز, وہ وزیر اعظمس اور بہت سی ایسی چیزیں جو اپنا اس حکومت کو اور ملک کو چلا رہی ہیں, ان کو ضرور میں یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر نظر رکھیں, ہمیں فیسلیٹیٹ کریں, ہمیں آپ وہ مرادیں دیں جو ہماری حق ہے, ہمارا حق ہے وہ دیا جائے. اور اس کے علاوہ ہمارا اسکلز ختم کر دیا گیا ہے, جبکہ رول اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن ماسٹر, ڈرائیورز اینڈ اپنا کیا نام ہے گارڈس کہ سیم اسکیل کے اندر بھرتی ہوتے ہیں اور انہی کا اسکیل اسی طرح ہی چلتا ہے جس طرح سب لوگوں کا چلتا ہے. لیکن ہماری اسکیل کے ساتھ ظلم کر دیا گیا. سارے کے سارے لڑکے جو بھی اب آئے ہیں اسسٹنٹ ڈرائیورز اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں وہ اسسٹنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں, ڈی میکینیکل ہیں, اور اس کے علاوہ اپنا FSC انجینئرنگ ہے. ان کو کم سے کم 11واں اور 12واں اسکیل تو ملنا چاہیے. یہ اسکیل ملے گا تو ان کی تنخواہ بڑھے گی, تنخواہ ان کو بڑھے گی تو وہ اسی شوق اور محبت کے ساتھ اس ادارے کی خدمت کر سکیں گے. ہمیں آپ یقین کریں کہ بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے جو ہمیں راستے کے اندر ملتی ہیں. بہت سے فالٹیبل سگنلز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ان کو اگنور کرنے کے بعد ہم لوگ ان مسافروں کو خیر و خیریت سے اپنے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ سفر کی جو ڈونیشن ہے وہ کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ پٹریاں چینج کرنے سے یا پھر ٹرینیں بڑھانے سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, نہ پٹریاں چینج کرنے سے سفری سہولتیں اس کا ڈیوریشن کم ہو سکتا ہے. ہم اپنے ذہنی حساب سے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ریل کی بلڈنگیں بنا کے ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ریل اتنی بڑی ترقی کر رہی ہے. ریل 2 پٹریوں کے مجموعوں کے کہتے ہیں جس کے اوپر اتنی بڑی ریل چلتی ہے. 2 پٹریوں کے مجموعے کو ریل کہتے ہیں. اس ریل کے اندر ابھی تک ترقی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ اس کے اندر کاشنز لگا دیے گئے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب جب اسٹیشن ماسٹر تھے اور ہم لوگ ٹنڈو آدم کے اندر تھے تو اس ٹائم پہ 105 نئی شالیمار ایکسپریس چلی تھی. اس کی اسپیڈ تھی 110 کلومیٹر.
اس کے بعد اس کو بڑھا کے 120 کلومیٹر کر دی گئی اور اسی ٹریک کے اوپر چلتی تھی جو آج بھی ٹریک موجود ہے. لیکن اب اس کا یہ المیہ ہے کہ اس ٹریک کے اوپر 70 کلومیٹر 50 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر سے اس پر گاڑی نہیں چلتی. یہ ہمیں ذہنی طور پہ ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے, منسٹر ریلوے کو سوچنا چاہیے, وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے, صدر پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے نا, یہ ہمارا ادارہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جن ملکوں کے پاس ریل نہیں ہے وہ محتاج ہیں, اور ہمارے پاس ریل ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا قرضوں کے اندر دبے ہوئے ہیں. المیہ ہے کہ 13,500 کلومیٹر کا ایک بہت بڑا جال ہمارے پاکستان ریلوے کے اندر بچھا ہوا ہے, لیکن ہم اس بھی جال کو سنبھال نہ سکے. تمام کے تمام جالوں کو جو سائٹ پر چلنے والی جو ٹرینیں تھی یا پٹریاں تھی, وہ ساری کی ساری پٹریاں ختم کر کے سلیون میں مین لائن کو سنبھالا ہوا ہے جو 6,000 6,500 کا ٹکڑا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ریل کی ان تمام اثاثوں کا خیال رکھتے. کوئی خیال رکھنے والا نہیں. ہم دعا کریں گے, خداوند کریم سے یہ ضرور کریں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے ہی سنوارنا ہے. اس ملک کی ترقی کے لیے جب ہمارے ادارے ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے. اگر ہمارے ادارے ترقی نہیں کریں گے, ہمارے اداروں کے اندر مزدور کو مزدوری پراپر طریقے سے نہیں ملے گی, تو وہ ترقی نہیں کرے گا, کیونکہ پھر وہ کام چوری کرے گا, وہ پھر بھتہ خوری کرے گا, یا اور کوئی کام سٹارٹ کرے گا کسی اپنے ہیڈ کو جو 5,000 دے کر وہ منتھلی پر چلا جائے گا. ایسا وقت نہ آئے ہم کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ SRTC سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کے ملازمین نے جب اس روڈ ٹرانسپورٹ کے ساتھ کچھ کیا تھا تو انہوں نے اپنے گلے کے اندر روٹیاں ڈال کے انہوں نے کہا خدا کے واسطے اس ڈپارٹمنٹ کو کھولا جائے, لیکن نہیں کھلا. اور وہ المیہ تھا کہ سندھ حکومت SRTC سے گوا بیٹھی اپنے آپ کو. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ریل ہی بند ہو جائے, کیونکہ اس ریل کی وجہ سے بہت سے ہزاروں گھروں کے اندر روزی روٹی چل رہی ہے, بہت سے لوگوں کے بچے اس ریل کی وجہ سے پل رہے ہیں. ہم ضرور چاہیں گے کہ ہمیں جو ہماری مرادیں ہیں, جو چیزیں اپنا کیا نام ہے اس کی ریل کے ساتھ منسلک ہیں, ہاں سفر کو کم کرنے کے لیے آپ نے جس کا سوال کیا جو اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں. سفر کم ہو سکتا ہے. دنیا 340 560 612 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے, بلٹ ٹرین چل رہی ہے, ایکسیڈنٹ پروف بلٹ ٹرین چل رہی ہے. یہ ملک کے اندر خاصیت ہے, اس دھرتی کے اندر اس مٹی کے اندر اتنی قوت ہے کہ 500 اور 600 کلومیٹر کی اسپیڈ سے گاڑی چل سکتی ہے. لیکن ہمارے ذہنوں سے فطور ہٹ گئے, ہمارے سیاستدانوں کے ذہنوں سے فطور ہٹ گئے, تو جناب آپ سمجھیے کہ یہ ہمارا ملک اس ترقی پر پہنچے گا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اوپر کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اتنے اچھے موسمز, اتنی اچھی زمینیں, اتنی اچھی آب و ہوا دنیا کے اندر. اگر انگریز کو یہ پہلے پتا ہوتا نا, وائس رائے والوں کو, کہ اس ملک کے اندر اتنے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بخشی, تو وہ یہ اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جاتا. یا بھی بیرونی قوتیں جو ہمارے پر حملہ کر رہی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اس ملک کے اندر ہمارے اللہ نے دی ہوئی نعمتیں اتنی ہیں کہ حد سے زیادہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیوریشن کو کم کرنے کے لیے اس پٹری کے اوپر محنت کی جائے, اور اس پٹری کے اوپر کام کرنے والے تمام ان لوگوں کو جن کے اپنا اس ریل کی وجہ سے چولہے جل رہے ہیں, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پٹری کی اسپیڈز کو بڑھائیں اور ہر چیزیں مہیا ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری گاڑی 140 150 160 تک بھی سفر کرے گی, اور کر بھی رہی ہے. آپ کو بتا دوں کہ آپ خانیوال سیکشن کی طرف نکلیں تو وہاں پر ٹرائل 150 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا ہے, لیکن اس سائڈ پہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کا یہ میرے پاس جواب نہیں ہے. اچھا سر, ہم نے بہت سی چیزیں آپ سے سنی, اور ایز اے صدر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہری بات ہے, ایز اے صدر میں تو اس پاکستان کی عوام سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے, اور ان ملک کے اندر جو ہمارے اثاثے ہیں, یا اس طرح کہا جائے کہ جو ہماری مرکز کے ساتھ تعلق رکھنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو خدا را بچایا جائے. اس ڈپارٹمنٹس کو یا ایسے کئی ڈپارٹمنٹس کو پرائیویٹیشن کی طرف نہ بھیجا جائے, اور ان کو تمام لوگوں کو سفر کی سہولت اچھی مہیا کی جائے, تاکہ ہماری طرف وہ لوگ آئیں اور ہم ان کو خیر و خیریت سے اپنے منزل مقصود تک پہنچائیں, اور اچھا سفر ہم ان کو مہیا کریں. میری حکومت سے بھی اور میرے تمام ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو اس ملک کے حق میں ہیں, اس ملک کی ساتھ محبت رکھتے ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ادارے کا اسپیشل طور پہ خیال رکھا جائے, اور اس ادارے کو چلانے کے لیے حتی امکان ہر زور بندہ اپنا لگائے. بڑی مہربانی.
جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے ساتھ موجود تھے امیر بخش رند صاحب، جن کا حکومت سے یہی کہنا ہے کہ پاکستان ریلوے کا خیال رکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، کیونکہ اس ادارے سے بہت سے گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ کیمرامین زین العابدین کے ساتھ آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل، نیشنل ٹی وی پاکستان۔